ہوائی سفر بہت سکون سے جاری تھا۔ ایئر ہوسٹس اپنے معمول کے کام بخوبی سر انجام دے رہی تھیں۔ پرواز کے تقریباً 20 منٹ بعد دراز قد جوان کاکپٹ کی جانب بڑھا۔ ایئر ہوسٹس نے بڑے ادب سے کہا، سر آپ تشریف رکھیے، کاکپٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر خوبرو فضائی مہمان نے جواب دینے کے بجائے ایئر ہوسٹس کو دھکا دیتے ہوئے کاکپٹ میں گھس گیا۔ ایئر ہوسٹس جو گرتے گرتے سنبھلی تھی، اس کی اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئیں۔ اسے یہ سانسیں بھی آخری لگ رہی تھیں۔ ایک لمحے میں اس کا چہرہ خوف اور پسینے سے شرابور ہو گیا اور سرخ و سفید سے زرد پڑ گیا۔ نوجوان نے کاکپٹ میں داخل ہوتے ہی پسٹل نکال کر پائلٹ کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ اسی دوران اس دہشت گرد کے 2 ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پسٹل مسافر پر تان لیے۔ دوستو، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، بلکہ لیاقت پاک کوئٹہ میں رکھے جہاز کی کہانی ہے۔ یہ PIA کی PK 554 پرواز تھی۔ یہ پاکستان میں 25 مئی 1998 کو اغوا ہونے والے PIA کے مسافر بردار ہوائی جہاز کا ناقابل فراموش واقعہ ہے، جس میں ہر لمحے ڈرامائی موڑ آتے رہے۔ کیپٹن عزیر نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی جہاز کی سمت بھی بدل دی۔ اسی لمحے ایئر ہیڈ کوارٹر کو بھی خبر ہو گئی اور آنن فانن 2 فائٹر جیٹ F-16 فضا میں بلند ہو گئے۔ کیپٹن عزیر دہشت گردوں کے اناڑی پن کو بھانپ گئے تھے۔ دہشت گرد کے کہنے پر کیپٹن عزیر نے دہلی ایئرپورٹ سے رابطہ کیا۔ وہ دراصل اپنے ملک میں ہی ہیڈ کوارٹر کے ساتھ رابطے میں تھے، جبکہ دہشت گردوں کو باور کرایا جا رہا تھا کہ دہلی ایئرپورٹ سے رابطہ ہو گیا ہے۔ وہاں ہیڈ کوارٹر میں حکام کی ارجنٹ میٹنگ میں ایکشن پلان بنایا گیا۔ ایکشن پلان میں فیصلہ یہ ہوا کہ فوکر کو حیدرآباد سندھ ایئرپورٹ پر اتارا جائے۔ کیپٹن عزیر نے دہشت گردوں کو بتایا کہ ہمارے پاس ایندھن کافی نہیں ہے جو ہمیں دہلی لے جا سکے، ہمیں قریبی ایئرپورٹ سے ایندھن اور خوراک لینا پڑے گی۔ ہائی جیکر ہر صورت جہاز دہلی لے جانا چاہتے تھے۔ ان کے پاس نقشہ بھی تھا۔ وہ نقشہ دیکھتے ہوئے بھوج ایئرپورٹ کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر کیپٹن نے کہا کہ انڈیا کا بھوج ایئرپورٹ قریب پڑتا ہے۔ دہشت گردوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اب اگلا مرحلہ بھوج ایئرپورٹ رابطہ کر کے اترنے کی اجازت کا تھا۔ کیپٹن عزیر نے وہاں رابطہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہائی جیکر بھوج ایئرپورٹ پر اترنا چاہتے ہیں۔ جواب میں ایئرپورٹ آفیسر نے ہندی میں کال ہینڈل کرنا شروع کر دی۔ دہشت گردوں نے اسے بتایا کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ حکومت پاکستان کے انڈیا کے مقابلے میں نیوکلیئر تجربے کرنے کے خلاف ہیں اور اس ہائی جیک سے وہ پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ ایٹمی تجربہ نہ کرے۔ تھوڑے انتظار کے بعد دوسری طرف بتایا گیا کہ پردھان منتری نے ان کو بھوج ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس پر خوشی سے دہشت گردوں نے جے ہند، جے ماتا کی جے کے نعرے لگائے۔ دوستو، یہ سب کچھ حیدرآباد ایئرپورٹ کے ارد گرد فضا میں ہو رہا تھا۔ ہنگامی طور پر حیدرآباد ایئرپورٹ سے تمام جہاز ہٹا دیے گئے۔ پولیس فورس نے ایئرپورٹ کی جانب جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ SSG کمانڈوز، پولیس اور رینجرز الرٹ کھڑے تھے۔ افسران کی نگاہیں اسکرین پر تھیں۔ اب پائلٹ نے ٹائم پاس کرنا تھا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی حیدرآباد کی حدود میں ہی تھا۔ کیپٹن عزیر کمال ہوشیاری اور ذہانت سے جہاز مزید بلندی پر لے گئے اور وہیں ایک ہی زون میں گھماتے رہے اور ظاہر یہ کرتے رہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں، جبکہ F-16 فائٹر جیٹ ان کے ارد گرد تھے۔ رات کو اس وقت حیدرآباد ایئرپورٹ پر تمام لائٹس بند کر دی گئیں۔ دوستو، دہشت گردوں کو مزید اعتماد میں لینے کے لیے ایئرپورٹ سے ہلالی پرچم اتار کر انڈیا کا پرچم لہرا دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے ہدایات ہندی میں ہی دی جا رہی تھیں۔
کیپٹن صاحب جہاز کو جعلی بھوج ایئرپورٹ پر لینڈ کرانے والے تھے۔ سارا ایئرپورٹ خالی تھا۔ وہاں دہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتے دیکھا تو جے ہند کے نعرے بلند کیے، ساتھ ہی کیپٹن عزیر کو گالیاں دیں۔ جہاز کو ایک سائٹ پر پارک کرا دیا گیا تو مذاکراتی ٹیم جہاز میں داخل ہوئی۔ یہ ٹیم ایس پی حیدرآباد اختر گورچانی، ASP ڈاکٹر عثمان انور اور ڈپٹی کمشنر سہیل اکبر شاہ پر مشتمل تھی۔ انہوں نے اپنا تعارف بالترتیب اشوک بھوج ایئرپورٹ مینیجر، رام اسسٹنٹ ایئرپورٹ مینیجر کے طور پر کرایا۔ سہیل اکبر شاہ نے خود کو DC راجستھان ظاہر کیا۔ انہوں نے ہندی میں دہشت گردوں سے بات چیت کی، گویا یہ انڈیا تھا اور یہ بھوج ایئرپورٹ۔ دہشت گرد ایندھن اور خوراک چاہتے تھے، لیکن بات چیت طویل ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں اہلکاروں کا ہدف تھا کہ وہ جہاز کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لیں، خاص طور پر وہ شخص جس نے جسم پر پیکٹ باندھ رکھے تھے۔ وہ ان کے ہتھیاروں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ اس ٹیم نے دہشت گردوں سے کہا کہ عورتوں، بچوں کو یہیں اتار کر آپ دہلی چلے جائیں۔ چونکہ دہشت گرد اس ٹیم کو اپنا ہمدرد سمجھتے تھے، اس لیے بات مان لی۔ رات 11 بجے جہاز سے عورتیں اور بچے اترنا شروع ہوئے۔ ان مسافروں کے جہاز سے اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں طرف اندھیرے میں خاموشی سے رینگتے ہوئے کمانڈوز ایک ہی ہلے میں تیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ حملہ آور ہو گئے۔ اللہ اکبر کے نعروں نے دہشت گردوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ بدحواسی میں ایک دہشت گرد نے ڈپٹی کمشنر پر فائر کر دیا، تاہم نشانہ خطا گیا۔ 2 منٹ کے اندر تینوں دہشت گردوں کو قابو کر کے باندھ دیا گیا۔ وہ حیران پریشان تھے کہ بھوج ایئرپورٹ پر اللہ اکبر کہنے والے کہاں سے آ گئے۔ چیف کمانڈوز نے آگے بڑھ کر زمین پر بندھے ہوئے دہشت گردوں کی طرف جھکتے ہوئے ان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ کیپٹن عزیر بڑے سکون سے بیٹھے ساری صورتحال دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کے قریب سے مسکراتے ہوئے جہاز سے اتر گئے۔ جی دوستو، ایسی مشکل سچویشن میں اگر حواس بحال رہیں تو کیپٹن عزیر جیسے کارنامے انجام دینا ناممکن نہیں۔ واقعے کے ہیرو کیپٹن عزیر کو اعزازی میڈل دیے گئے۔ ان دنوں سندھ میں معین الدین حیدر گورنر تھے۔ انہوں نے پولیس کے لیے خصوصی اعزازات کی سفارش کی۔ دوستو، پھر 17 سال بعد 2015 میں تینوں دہشت گردوں کو 28 مئی کو سزائے موت دے دی گئی۔ جی ہاں دوستو، یہ تاریخ تو آپ کو یاد ہی ہوگی۔ یہ وہی دن ہے جب ایٹمی دھماکوں کی یاد میں قوم پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کی سالگرہ مناتی ہے۔ جی تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ اس واقعے نے آپ کے جذبہ حب الوطنی کو بھی جوش دیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔